بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، علم والے اور باعمل ہونا دوسروں کی اصلاح کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ میں ہمیں زندگی گزارنے کا جو انداز بتایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ اصلاح اگرچہ خود میں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 انفرادی اصلاح اور نمبر 2 اجتماعی اصلاح۔ اصلاح اجتماعی ہو یا انفرادی، آغاز خود سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل فرد سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر رب کریم نے مومنین کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد اصلاح کا عظیم فریضہ اس امت کو عطا کر دیا گیا۔ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، تم بہتر ہو ان امتوں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی کہ اس امت کے دیگر امتوں کے مقابل برتری کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ یہ برائی کے کاموں سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اس لیے اصلاح کے عظیم فریضے کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دینا ہے۔ لہٰذا اس امت کے علماء کرام، محدثین، مشائخ عظام، مفکرین، مصنفین، مقررین اپنے علم، فیض اور فکر، تحریر اور تقریر سے دنیا کی اصلاح کا فریضہ تا قیامت سر انجام دیتے رہیں گے۔ ایک صحت مند معاشرے کے لیے اصلاح اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ ایمان والوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ ہر شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ اصلاح کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، البتہ اگر چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اصلاح کی کوشش کی جائے تو اس سے زیادہ فوائد حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، لہٰذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اصلاح کرنے کے معاملے میں بھی مناسب حکمت عملی کو اختیار کرنے سے مثبت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے محلے کی مسجد میں امام تھے، بچوں کو کہا کرتے چلو نماز پڑھتے ہیں، میں تمہیں اخروٹ دوں گا۔ بچے آ کر نماز پڑھتے تو پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا، اس میں میرا کیا جاتا ہے کہ میں ان بچوں کے لیے 5 درہم کے اخروٹ لوں اور یہ نماز کے عادی بن جائیں۔ تو اس طرح کی حکمت عملی اختیار کر کے نوجوان نسل کو، جو ہماری نئی جنریشن ہے، اصلاح کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اسی کے مقابل آپ دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھیں، یا کوئی بھی سوشل ایپ ہے جہاں سے آن لائن ارننگ آج کل ہو رہی ہے، وہ لوگ پیسے دے کے بے حیائی کی طرف لے کر آ رہے ہیں نوجوان نسل کو، کہ جو بندہ بھی گانا لگائے گا، بیہودہ الفاظ کرے گا، نوجوان لڑکیاں ہم ناچیں گی، ان کو زیادہ فالوئنگ ملے گی، فہم ملے گا اور پیسہ ملے گا۔ تو وہ اس طرح کی حکمت عملیاں کر کے لوگوں کو اسلام سے، دین سے دور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو دین دشمن لوگ ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ آج گھر گھر سوشل ایپ موجود ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، لیکن ان موبائل میں ان کا سٹیٹس دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی ٹک ٹاک دیکھیں۔ آج کل بندے کو پہچاننا، بندے کی شناخت کرنا مشکل نہیں رہ گیا۔ ان کو دیکھیں، ان کی فیس بک پہ کیا وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، ان کے ٹک ٹاک پہ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں، ان کے جو باقی سوشل ایپس ہیں ان پہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور محبت سے ان کو دین کی طرف لایا جائے، انہیں دین کا سمجھایا جائے، دین پڑھایا جائے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق